السلام علیکم ناظرین، ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلاروں سے کہا، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا کہ 4 سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارناط جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رازداری کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ ناظرین، 1183-84 عیسوی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے وقائع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک وقائع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارناط کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارناط کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بات کرنے اور بوڑ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔ یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارناط اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دشنام ترازی کرتا اور کہا کرتا کہ بلاؤ اپنے رب کعبہ کو کہ تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ کہے لگایا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھا، اس لیے وہ ارناط کا جب نام لیتا تو نفرت سے بھرپور اظہار کیا کرتا تھا۔ آج 4 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر سے مجھے اپنے ہاتھوں انتقام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کا انتقام لے سکوں۔ اس نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حطین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں، اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بلولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑوں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے خدوں اور ذرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے لیے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی سل کی طرح گرم ہوتا ہے۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے، ان کے نائٹ سار سے پاؤں تک ذرا بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔
تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتا تھا، تھوڑی سی نفری سے پہلوں پر برق رفتار حملے کرتا اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی تھی، لیکن ذرا بختر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے ذرا بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوتا تھا۔ ذرا بختر تنور کی طرح تپ جاتی تھی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا۔ ریگستان کی جھلسا دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن ان کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی، وہ گھوڑوں اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خدا ذوالجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان کی گپ شپ اور ان کے کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے وہ کہا کرتا تھا، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ ناظرین، سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس 24 صلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اس لیے اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیجی جاتی اسے صلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ایک چھوٹی سی صلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر صلیبی حکمران جمع تھے، ان میں گئی فلوزینان ریمانڈ آف تریپولی، گرینڈ ماسٹر گرانڈ ماؤنٹ فیرت، ہیمرے آف توران مرلک اور شہزادہ نات آف کرک قابل ذکر ہیں۔ اور وہاں اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور کناتیں لگائی گئی تھیں وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل کی طرح اس کے کمرے، برآمدے اور غلام گرچیاں تھیں۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی نے اسے مرمر اور خارا محلات سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور کناتوں کے کمرے تھے اور ان کے ارد گرد صلیبی نیٹوں کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب 10 سے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی کچھ تعداد بھی موجود تھی جن کا طلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی تھیں۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا صلیب الصلبوت رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس اقرا کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور ان کے جرنیل اور منتخب نائٹ بیٹھے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔
اس باب کا عنوان تھا صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، صلیب کے محافظوں۔ اقرا کے پادری نے کہا، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم سب نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔ آج یہ صلیب تمہارے سامنے اس لیے اقرا سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خون ریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمر میدان جنگ میں گزر گئی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیا عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا، یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھ کر اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور ہمارا قبلہ اول ہے۔ اگر اسے یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظریں مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ 2 مذہبوں کی، 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی، وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی، تا آنا کہ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے گا، خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے۔ ہم نے ان لڑکیوں اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم 6-7 سال تک انہیں آپس میں لڑاتے رہے۔ ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے اور سلطان ایوبی کے بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مروا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت پھر حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اسے مل گئی ہیں، تمام مسلمان امراء اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ککبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے اور ہمارے دوست بن گئے تھے اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما کر دیکھا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا سوچ سمجھ کر خطرہ مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف یکجان ہو کر لڑو گے اور ذاتی رنجوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے اور اقرا کے پادری نے حلف کے جو الفاظ کہے
वो सब ने दोहराए। दूसरे दिन सब बहुत देर से जागे। रात जब पादरी ने उन्हें छुट्टी दी तो वो शराब और रक्स में मगन हो गए। वो अपनी पसंद की लड़कियां साथ लाए थे। उनके हुस्न जमाल, नीमुरियां जिस्म, खुले बिखरे हुए रेशमी बालों, नाजो अदा और शराब ने इस खित्ते को अर्जी जन्नत बनाए रखा। दूसरे दिन का सूरज तलू हो चुका था, मगर सलेबियों के इस शहाना कैम्प में नींद ने मौत का सकूत तारी कर रखा था। शहजादा अरनात के खेमे से एक जवान सा लड़की निकली। यह सूडान, मिस्र या दमिश्क जैसे इलाकों की पैदावार मालूम होती थी। उसके हुस्न की यही जमानत काफ़ी थी कि अरनात उसे अपने साथ लाया था। उसे देखकर एक बूढ़ी खादमा दौड़ती उस तक पहुंची। वहां जो फौज इन हुक्मरानों के साथ गई थी उसकी इतनी नफरी नहीं थी जितनी तादाद नौकरों और नौकरानियों के साथ थी। इस लड़की को अरनात प्रिंसेस लली कहा करता था। वो शिकल सूरत और कद बोझ से शहजादी ही लगती थी। उसने खादमा से कहा कि मेरे लिए नाश्ता जल्दी लाओ और बग्गी तैयार करो, मैं इस इलाके की सैर को जा रही हूँ। अरनात गहरी नींद सोया हुआ था, उसे जगने की कोई जल्दी नहीं थी। वहाँ तो सिर्फ पादरी सुबह सवेरे जगा और इबादत करके फिर सो गया था। लली के लिए कोई काम नहीं था। नाश्ता आने तक वो तैयार हो गई और जब नाश्ता कर चुकी थी तो बग्घी आ चुकी थी। ये 2 घोड़ों की खूबसूरत बग्घी थी। करक से अरनात के साथ वो इसी बग्घी में आई थी। बग्घी में बैठने से पहले उसने बग्घी बान से कहा, यह इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, मैं सैर के लिए जाना चाहती हूँ। तुम इस जगह से वाकिफ तो नहीं होगे? अच्छी तरह वाकिफ हूँ शहजादी मोहतरमा, बग्घी बान ने जवाब दिया। अगर आप सैर के लिए जाना चाहती हैं तो मैं कमान और तुर्कश लिए चलता हूँ। आप शिकार भी खेल सकती हैं। यहाँ हिरन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। खरगोश आम हैं, परिंदे हैं। लली ने मुस्करा कर कहा, क्या तुम मुझे तीरंदाज समझते हो? जाओ ले आओ, कोई मुश्किल नहीं। बघीबान ने कहा, आप लड़ाई पर तो नहीं जा रही हैं? शिकार पर चलाया हुआ तीर खता हो गया तो क्या हो जाएगा? वो दौड़ता गया और कमान और तुर्कश उठा लाया। बग्घी खेमा गांव से बहुत दूर चली गई। यह खित्ता सरसब्ज था, दरख्त भी खासे थे और ऊंची नीची टेकरियां थीं। मार्च अप्रैल के दिन थे, बहार का मौसम था, इससे यह खित्ता और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। बग्घी आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। एक झुंड के नीचे लली के कहने पर बग्घी रुक गई और वह उतरी। उसका बग्घीबान सबील नाम का ऐसा ही था और इन इलाकों का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी। खूबरू और दराज का जवान था, इसलिए उसे अरनात ने बग्घी के लिए मुंतखब किया था। लली को भी यह आदमी पसंद था, जिंदा दिल और फर्मा बरदार था। लली जब अरनात के पास आई, उससे 1 साल बाद सबील उनके पास आया था। मुसलमानों की सरहद कहाँ से शुरू होती है? लली ने बग्घी से उतरकर पूछा। जहाँ तक किसी की फौज पहुंचकर डेरे डाल दे वो उसकी सरहद बन जाती है, बघीबान ने जवाब दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से 8-10 मील दूर समंदर की तरह एक वसी झील है जिसका नाम गलीली है। उसके किनारे तिब्रिया नाम का एक कस्बा है। उससे कुछ दूर हुतैन नाम का एक मशहूर गांव है। उस झील से आगे से मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाता है, यानी मुसलमानों का इलाका यहाँ से दूर नहीं। लली ने कहा, क्या हम बग्घी पर झील तक जा सकते हैं? हम करक से बग्घी पर आए हैं, सबील ने कहा। झील तो ये करीब है, ये 2 घोड़े बगैर थके हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। लली ने बच्चों की तरह उससे रास्ता पूछना शुरू कर दिया और बघीबान जमीन पर लकीरें डालकर उसे रास्ता समझाने लगा। दमिश्क को भी रास्ता जाता होगा? लली ने पूछा। बघीबान ने उसे दमिश्क तक का रास्ता समझा दिया। लली ने तुर्कश से तीर निकाला और दरख्तों में परिंदे देखने लगी। उसने एक परिंदे पर तीर चलाया जो खता गया। लली ने कहा लगाया। बघीबान ने उसे शिश्त लेने का तरीका समझाया। उसने कुछ तीर इधर उधर चलाए और आगे चलो। लली ने बग्घी में बैठते हुए कहा, उस जगह चलो जहाँ हिरन हो, मैं हिरन को तो मार लूंगी। सबील उसे 1.5-2 मील दूर ले गया। एक जगह बग्घी रोक कर उसने कहा, थोड़ी देर इंतजार करें, शायद कोई हिरन या खरगोश नजर आ जाए। वो खुद एक तरफ को चल पड़ा। कोई 20 कदम दूर एक दरख्त था। सबील उसके साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। वो शहजादी लली के लिए हिरन या खरगोश देख रहा था। लली की तरफ उसकी पीठ थी। लली ने कमान में तीर डाला और सबील की पीठ का निशाना लिया। उसे कोई देखता तो यही कहता कि लली मजाक कर रही है। उसने कमान खींची, उसके हाथों में कमान कांप रही थी।
एक आंख बंद किए वो सबील की पीठ का निशाना लिए हुए थी। उसने कमान और ज्यादा खींची और तीर चला दिया। तीर सबील के कंधे के बिल्कुल करीब दरख्त के तने में लगा। सबील घबरा कर हटा और मुड़ा। उसने दरख्त में उतरे हुए तीर को फिर लली को देखा, मगर लली हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने हंसकर कहा, आप मुझ पर तीरंदाजी की मशक कर रही हैं, और वो लली की तरफ चल पड़ा। लली ने तुरके से और तीर निकाल कर कमान में डाल लिया और बोली कि वहीं रुक जाओ और इधर उधर न होना। सबील रुक गया और लली ने कमान सामने करके एक बार फिर खींची। सबील ने चिल्लाकर कहा, शहजादी आप क्या कर रही हैं? शहजादी की कमान से तीर निकला। सबील की नज़रें उसी पर थीं। वो बैठ गया और तीर जन्नाटे से उसके करीब से गुजर गया। सबील शहजादी का एहतराम और अपनी हैसियत को भूल गया। लली तुरके से एक और तीर निकाल रही थी। सबील बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। लली इतनी जल्दी तीर निकाल कर कमान में न डाल सकी। सबील लली की तरफ लपका तो लली दौड़कर परे हो गई, लेकिन सबील मर्द था और जवान भी था। दौड़कर लली तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उससे कमान छीन ली और उसके कंधों से तुर्किश भी उतार ली। मैं उन गुलामों में से नहीं हूँ जिन पर उनके आका हर तरह का जुल्म करते हैं, सबील ने कहा, और एक तीर कमान में डालकर कमान लली पर तानी। बोला, क्या तुम मुझ पर मशक करना चाहती हो? क्या मेरी खिदमत और फर्मा बरदारी का यह सिला है? लली ने कोई जवाब ना दिया। उसके होंठ कांपे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबील ने कमान पर फेंक दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि आपने मुझ पर तीर क्यों चलाए और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं। सबील ने पूछा, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? लली ने ऐसे लहजे में कहा जो किसी शहजादी का नहीं बल्कि एक डरी हुई लड़की का लहजा था। मैं आपकी खातर जान तक दे सकता हूँ। सबील ने कहा, कैसी मदद? इनाम से मालामाल कर दूंगी। लली ने कहा, मुझे झील गलीली से आगे मुसलमानों के इलाके में ले चलो, दमिश्क तक चलो। वहाँ ये बग्घी और दोनों घोड़े तुम्हारे होंगे। इनाम अलग दिलवाऊंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।